ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر جھوم کر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال، یہ 1500واں سال ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، صبح نور کو طلوع ہوئے، اندھیرے اور شب دہجور کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں اس خاص موقع پر آپ سب کو اس مجلس کے اندر نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہے۔ وہ چونکہ ماحول ہی میں نے ایسا بنایا کہ آپ لوگ سبحان اللہ کہتے نہیں ہیں ماشاءاللہ، تو جس نعت آپ پڑھ رہے تھے اس لیے حوالہ ہے کہ یہ بڑی حسب حال حدیث ہے، ہمارے آج کے مجلس کے ماحول کے مطابق ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا حلقہ جمع ہوا تھا، جس طرح آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما یجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ جلسے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلسنا، ہم اس لیے مجلس لگائے بیٹھے ہیں، ہم اس لیے سب حلقہ بنا کے یہاں پر جمع ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، نذکر اللہ و نحمدہ، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد کریں، لما ہدانا للاسلام، کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگلی بات سنیے، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم نے یہ مجلس جمع رکھی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ جو اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میلاد شریف اور کیا ہوتی ہے؟ حضور کا ذکر کیا جائے، مجلس جمع کے، جم کے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ آپ حضور کی سیرت سماعت فرما رہے تھے، حاجی عبید اللہ صاحب حضور کی سیرت بیان کر رہے تھے، فزیکلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کردار۔ عتیق صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو جشن کائنات کے اندر برپا ہوا، اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ میرے بھائی پروفیسر مراد علی گوندل صاحب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری ساری کل امیدیں وابستہ ہیں، ان امیدوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہی میلاد ہے میرے بھائیوں، اور میں انہی چیزوں کو نظم سے ہٹ کر نثر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم نے یہ مجلس سجائی ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بھیج پر
ہم پر کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مکمل نہیں ابھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے؟ کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قالوا ما اجلسنا الا ذالک، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارا اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی ثنا کریں کہ اس رب نے آپ جیسی ہستی ہمیں عنایت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ جو قسم کا مطالبہ کیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے، مجھے تمہارے خلوص میں، تمہاری کہی ہوئی بات میں کوئی شک ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آتانی جبریل واخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ تمہاری اس مجلس، تمہارا اس ذکر کرنے کا انداز، تمہارا یہاں پر بیٹھنا، یہ مجلس جمانا، اللہ فرشتوں کے سامنے اس مجلس کا ذکر فرما رہا ہے، اس پر فخر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، یا رسول میرے بھائیوں، محبت رسول ایمان کا مرکز ہے، محور ہے، واجبات دین میں سے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ایمان کوئی نہیں ہے۔ منافقین بڑی نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ حضور کے پیچھے جمعے کا خطبہ بھی سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد کے اندر بھی چلے جاتے تھے، لیکن مقاصد مختلف تھے۔ حضور کی محبت نہیں، منافقت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق محبت رسول سے خالی ہونے کی وجہ سے، یہ اللہ کے پیغمبر سے منافقت کرنے کی وجہ سے، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول واجبات دین میں سے ہے، محبت ایمان ہے، محبت رسول دین ہے، یہ واجبات دین میں سے ہے۔ لیکن محبت تو واجبات دین میں سے، ہم لڑتے خواہ بخواہ لڑتے رہتے ہیں۔ توحید مسلمانوں کو جوڑتی ہے، ایک کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہے، جوڑتی ہے آپس میں۔ محبت رسول اکٹھا کرنے کا، آپ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی محبت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس کے اندر بلا امتیاز مسلک لوگ تشریف فرما ہے، اللہ کے فضل اور توفیق سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ خدا کے لیے دوسروں کی محبتوں کو ناپنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کے انداز اور ذوق کو قبول کریں۔ اب محبت رسول واجبات دین میں سے ہے، محبت کیسے کرنی ہے، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، میں اکثر اس کی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ اس طرح کرنی ہے، محبت کرنی ہے یہ فرمایا ہے، کیسے کرنی ہے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ لوگوں کے ذوق مختلف ہیں۔ کوئی لنگر پکا کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، پکانے دو اس کو۔ کوئی درود و سلام کی مجلسیں برپا کر کے حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، برپا کرنے دے اس کو۔ وہ حضور کی نعتیں پڑھ کر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا ہے، اس کو نچھاور کرنے دیجئے۔ کوئی کسی انداز میں جلوس نکال کر
روشن چراغاں کر کے مختلف انداز کے اندر حضور سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کو کرنے دیجئے۔ اللہ تعالی سب کی محبتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام حضور سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے تھے، بس ایک دو باتیں کر کے میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں گا۔ صلح حدیبیہ، صلح کی گفتگو چل رہی ہے، قریش کے سفیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سہیل بن عمر بعد میں مسلمان ہو گئے، بدیل بن ورقہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، دیگر سفراء آ رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا انداز حضور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جا کے رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صلح کر لو، اس لیے کہ جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں، اگر جنگ ہوئی تو سب مٹنے سے پہلے تمہیں اپنے پیغمبر تک نہیں پہنچنے دیں گے، اتنی محبت ہے ان کو۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، سہیل بن عمر بیان کر رہے ہیں، میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر وضو کر رہے تھے تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں، اس پانی کو تبرک بنا رہے ہیں، اس پانی کو اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر، اپنے لباس پر اس پانی کو مس کر رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ جو خاص نقطہ آج کی مجلس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیغمبر جو ہے وہ وضو کرے تو تم پانی نیچے نہیں گرنے دینا، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی کبھی حکم نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار اپنے ذوق کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے انداز کے اندر کر رہے ہیں۔ ہجرت ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر مدینہ کی طرف محو سفر ہے، سارا مدینہ کئی دن سے انتظار کے اندر ہے۔ آج کے دور کی اصطلاح استعمال کروں، کئی دن سے جلوس نکل رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، آج نہیں آئے کل پھر آئیں گے۔ لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہیں۔ جب خبریں پہنچ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے آئے ہیں، اب یثرب جو حضور کے قدم پاک کی برکت سے مدینہ النبی بنا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کی طرف جو یثرب تھی اور اب مدینہ ہونے والی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر گامزن ہوئے تو تاریخ ہمیں یہ منظر دکھاتی ہے کہ مدینہ کے لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری نظر حضور پر پڑ جائے۔ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ٹیکریوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ مدینہ کی بچیاں سنیت الوداع کی جو وہ چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، مختصر سی وہ جگہ ہے، اس کو آج بھی بچایا گیا ہے، محفوظ رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی، مدینہ کی بچیاں وہاں کھڑے ہو کر یہ نغمہ گا رہی ہیں کہ اے لوگو دیکھو طالع البدر علینا۔ بدر جو ہے نا، عربی زبان میں قمر چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ رویت ہلال کمیٹی، پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں۔ بدر 14ویں رات کا جب اس کا پورا جوبن ہوتا ہے، آپ نعت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، مرحبا کیسے کہا جا رہا ہے، طالع البدر علینا من سنیت الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر جب کسی شہر میں داخل ہو
تو پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرنا ہے، اس طرح استقبال کرنا ہے، چھتوں پر کھڑے ہونا ہے، درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنا ہے، جلوس لے کر حضور کے استقبال کے لیے نکلنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، اللہ کے پیغمبر نے بھی حکم نہیں دیا، لیکن مدینہ والوں نے اپنے کلچر کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ مت دلیل پکڑیں کہ جلوس صحابہ نے نکالا تھا کہ نہیں نکالا، چھوڑ دیں یار یہ بحثیں ساری کہ حضور کی آمد پر کبھی جلوس نکلا تھا، چھوڑ دیں یہ بحث۔ آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، خوشی کا اظہار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خوشی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کی حد نہیں ٹوٹنی چاہیے، شریعت کا دائرہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جو طریقہ بھی محبت کا اختیار کریں گے، میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جس انداز میں بھی آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اپنی نسلوں کو جو وراثت چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، جو چیزیں صرف مادی وراثت نہیں، یہ بھی وراثت ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر حضور کا ذکر خیر ہو، ہماری مجلسوں کے اندر حضور کا ذکر خیر ہو، ہمارے بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اندر، سیمینارز کی صورت میں، پروگرامز کی صورت میں، جس انداز میں بھی آپ حضور سے محبت کا اظہار کیجئے، یہ وہ محبت ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ صحابہ کرام سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، خوشی کس بات کی؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک واقعہ سنا کے پھر دوسری گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود روایت کرتے ہیں کہ انہ رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالبطحا، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی وادی کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اس مجلس کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاجال، یہ محبت کا انداز دیکھیں، فاجال الناس یاخذون یدیہ، کہ لوگ حضور کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، مس کرتے ہیں، فیمسحون بہما وجوہہم، اور پھر اس کو اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو پھر اپنی بات کرتے ہیں، فاخذت بید، میں نے بھی پکڑ لیا حضور کا ہاتھ، میں نے دوسروں کو دیکھا تو میں نے بھی حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، فوضعتہ علی وجہی، میں نے حضور کا ہاتھ چوما، مس کیا، پھر آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، میں نے حضور کا ہاتھ، آپ کا دست مبارک جب اپنے چہرے پر رکھا تو میں نے برف سے بھی بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہیں وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، کہ کستوری سے بھی بڑھ کر حضور کے ہاتھوں سے خوشبو پھوٹ رہی۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت لمبی ہیں، اگر میں آپ کو واقعات سنانا شروع کروں کہ صحابہ کرام حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے، لیکن میں آخری حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجبات دین میں سے ہے۔ صحابہ کرام اپنے انداز میں حضور سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ بہتر نہیں ہے کہ صحابہ سے سیکھ لے کہ محبت کیسے کرنی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی۔ تو سنیے، یہ صحیح بخاری، میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کو اعتماد آپ کا بڑھ جائے کہ یہ ساری چیزیں ہماری سیرت کی مستند کتابیں، حدیث کی مستند کتابوں کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کس طرح کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324،
چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، گھر جا کے چیک کر لیں، لائبریری آپ نے بنائی، اوپر جا کے پوری حدیث پڑھ لیں. میں تو ایک چھوٹا سا اس کا حصہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب صحابہ کی کیفیت یہ تھی، لیکن کسی کی ذرا زیادہ مبالغے کے ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا تو جب بھی وہ حضور کا ذکر کرتی، جب بھی حضور کا تذکرہ کرتی تو آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ کرتی، بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور سے محبت کہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آپ آگے بڑھیے. یہ سب صحابہ اکرام کا ترہ امتیاز یہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار صحابہ کس طرح کرتے تھے، کون کون سے اسالیب انہوں نے اختیار کیے، کس طرح جملوں کا انتخاب کیا. دو روایتیں ایک ہی مضمون کی ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ایک حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں، وہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ روایت ہے. دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا، عباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 3619، جب ان سے سوال کیا گیا، عمر میں ذرا بڑے تھے، بزرگ تھے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، عمر زیادہ تھی نا، قریب قریب ہوگی حضور کے، تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا کہ کہنے لگے کہ رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا ذرا میں پہلے ہو گیا تھا. بڑے حضور ہی ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ اگر یہ کہہ دیتے تو غلط نہیں تھا، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملاحظہ فرمائیے کہ کہنے لگے کہ رسول اللہ اکبر منی، اللہ کے رسول ہی بڑے ہیں مجھ سے. ہاں وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِلَادِ، تاہم ولادت میری پہلے ہوئی. یہی سوال جب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا سے کیا گیا، چچا ہے، عمر میں بڑے ہیں، سوال یہی ہوا تو جواب بھی یہی تھا. مستدرک حاکم حدیث نمبر 5398 فرمانے لگے، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، تو کہنے لگے ہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں، ولادت البتہ میری پہلے ہوئی. تو یہ محبت کا انداز. باادب رہیں ہمیشہ، حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ باادب رہیں، مجلس میں بیٹھ کے باادب رہیں، ادھر ادھر توجہ نہیں ہونی چاہیے. میں ذرا وہ زیادہ بلا منع کیوں کرتا ہوں کہ ذرا سبحان اللہ کہنا چاہیے، مزہ آئے تو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے. کہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا وہ آہستہ کہہ لیں، کہیں آپ کی توجہ ادھر ادھر بکھر نہ جائے، کہیں آپ خطیب کے سحر کے اندر مبتلا ہو کر اس ٹریک سے نہ ہٹ جائیں. یہ اصل میں کیفیت طاری ہوتی ہے نا، جب آپ کوئی حدیث سنتے ہیں، جب آپ کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں، جب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو بسا اوقات آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کیفیت سے نکل جائیں، وہ کیفیت ہی آپ کا اثاثہ ہے جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے. لیکن یہ کیفیت، یہ رنگ مجلس کا، حضور کے تذکرے کا اس طرح جمنا چاہیے کہ واقعتاً ہم اپنے آپ کو اس مجلس کے اندر محسوس کریں جہاں پر وہ مجلس ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش ہو، جس کا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، جس کا ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. سنیے حدیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور ایک ادب ہم کو سکھا رہے ہیں. لوگو اذا صلیتم علی رسول اللہ، جب بھی تم اللہ کے رسول پر درود پڑھو، جب بھی تم اللہ کے رسول پر درود پڑھو، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ،
تو خوبصورت انداز میں، خوب بہتر طور پر بنا کے، سنوار کے، جما کے مجلس، ڈٹ کے، پوری محبت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، استحضار کے ساتھ درود پڑھو۔ یہ فتویٰ آپ نے سنا ہوگا نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، درمیانی اتحیات، اور اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے درود پڑھ لیا بھول کر تو کیا ہے؟ سجدہ صاحب کریں۔ یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے نا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عجیب و غریب فتویٰ دے دی ہے کہ اگر حضور پر کوئی درود پڑھ لے تو آپ نے فتویٰ دے دیا کہ سجدہ صاحب کریں۔ تو فرمایا کہ میں نے حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے اس وجہ سے یہ فتویٰ دیا کہ بھول کر کیوں پڑھا ہے، بھول کر کیوں پڑھا ہے۔ حضور پر درود پورے استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ذہن میں رکھ کر درود پڑھنا چاہیے کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ فتویٰ بھولنے کی سزا ہے، استحضار کی سزا نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا صلیتم علی رسول اللہ، لوگوں جب تم اللہ کے رسول پر درود پڑھو، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو حضور پر خوب صورت انداز کے درود پیش کرو۔ فإنکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا درود جب پورے استحضار کے ساتھ پیش کرو، تصور بنا کے پیش کرو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا درود براہ راست اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 906، چیک کریں جا کے اوپر لائبریری سے۔ کیا ادب سکھایا ہے صحابہ نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کا جو وقت طے کیا تھا وہ مکمل ہوا۔ صرف پیغام کی صورت میں ایک بات کرتا ہوں، اس موضوع پر اتنی گفتگو ہو سکتی ہے اور اتنا مواد موجود ہے حدیث کے اندر، سیرت کے اندر، کہ اس میں کئی مجلسیں صرف ہو جائے تو تب بھی حضور کی مدح سرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ محبت رسول ایمان کی بنیاد، حضور کی ذات مرکز اور محور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نفی، دین ختم، سیدھی صاف سی بات ہے۔ اس لیے محبتوں کا خراج پیش کرنا، یہ میلاد شریف، یہ بالخصوص ربیع الاول کے اندر اس کا اہتمام کرنا، اصل میں اپنی نسلوں کے اندر اس تصور کو وراثت کے طور پر چھوڑنا ہے، اس چیز کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی جان ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی جو سازش فرنگی کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی طرح لوگوں کے، مسلمانوں کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، صرف یہ سمجھنے لگے کہ وہ ٹھیک ہے، عام ہماری طرح کے ایک آدمی تھے، اور تشریف لائے اور چلے گئے۔ غلام محمد پرویز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اور صرف چٹھی رساں کی ہے، پیغام پہنچایا اور چلا گیا۔ نہیں بھائی، چلا نہیں گیا، موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ خبردار، یہ مسلمانوں کے صرف نبی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ گلوبل ویژن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین گلوبل ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اثاثہ ہے مسلمانوں کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں اس اثاثے کو بچاؤ، دنیا لگی ہوئی ہے یہ اثاثہ چھیننے کے لیے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ سازش ہو رہی ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار، ہمارا نعرہ یہی ہے، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو
یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار۔ یہ پیغام ہم نے دینا ہے، یہ دنیا کو بتانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو صبح نور طلوع ہوئی ہے، اس صبح نور کا چرچا ہمیں قیامت تک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں حدیث۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ بھی صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک ہی طرح کی کہ دو واقعات ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف مواقع پر یہ دو واقعات پیش آئے، دونوں کی تھیم ایک ہے، بنیادی تصور ایک ہے۔ صحابہ اکرام کی جو محبت رسول تھی، اطاعت اور اتباع، اس کا کنسپٹ ان صحابہ کے ذہنوں میں کیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ بازار سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اعلان فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ جب مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی بیٹھ جائے تو ظاہر ہے ادھر والے لوگوں کے لیے ہوگا، ایک آدمی ادھر سے باہر سے بازار سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں فرما رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اجلسو۔ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ بازار سے گزر رہے تھے، لیکن حضور کی آواز ان تک بھی پہنچ گئی، ادھر ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ پتہ چلا کہ حضور خطاب فرما رہے ہیں، ارشادات فرما رہے ہیں، تو وہ بازار سے گزر رہے تھے، مسجد کی طرف مڑے، ایک قدم ابھی مسجد کے اندر ہے، ایک باہر ہے، سر کے اوپر لکڑی کا گٹھا، جنگل سے آ رہے تھے، گٹھا سر کے اوپر ہے، حضور کی آواز سنی اجلسو، بیٹھ جاؤ، گٹھے سمیت ادھر ہی بیٹھ گئے، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ اچھا، یہ کس معاملے میں یہ اطاعت اور اتباع کا یہ جذبہ؟ وہ معاملہ کہ اگر اس پر عمل نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی اہمیت، اتنا وزن صحابہ اکرام کی نظر میں کہ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ سر سے وزن اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم تو اندر رکھا ہوا ہے دوسرا رکھ کے پھر بیٹھتے ہیں، بلکہ جیسے ہی آواز حضور کی پہنچی اجلسو، عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھ گئے بازار کے اندر، اور عبداللہ ابن مسعود وزن سمیت ایک پاؤں اندر اور ایک دہلیز کے باہر ادھر ہی بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، سبق کیا ملا ہمیں؟ اگر ان معاملوں میں جو لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر اطاعت رسول کا یہ جذبہ ہے تو سوچئے جن چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوگا۔ بس یہی میلاد کا میسج ہے کہ خدا کے لیے محبت رسول واجب ہے، اس محبت رسول کا تقاضا بھی اسی طرح واجب ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ضروری اعلان سماعت فرمائیں ہمارے بڑے